الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليكم بالشفاءين القرآن والعصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ اسراء سے ایک آیہ کریمہ اور سورۃ الشعراء سے ایک آیہ کریمہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایک حدیث آپ کے سامنے اس وقت تلاوت. ارشاد ہے کہ ہم قرآن حکیم میں ایسے مضامین، ایسی باتیں نازل کرتے ہیں یا ایسے احکامات نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا ہے، ان کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہیں. لیکن یہی نسخہ شفا ظالموں یعنی کافروں کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا. اہل ایمان کے لیے اگر یہ نسخہ شفا ہے تو غیر مومنوں کے لیے یہی ان کی بیماری میں اضافے کا ذریعہ ہے. دوسری آیہ کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میرے اللہ کی صفت یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہوں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے معجزات کے سلسلے میں گفتگو کافی عرصے سے چل رہی ہے. آج بھی آپ کی سیرت مقدسہ کا ایک مختصر سا عنوان اور اس پر بات آپ سے کرنی ہے. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ طبیب روحانی یعنی انسانوں کی روحانی بیماریوں کے معالج اور طبیب اور ڈاکٹر بن کے آئے.
اصل مشن ان کا تو یہی ہے کہ وہ روحانی بیماریوں کا ازالہ کریں اور اس لحاظ سے انسانوں کو تندرست بنائیں، یعنی وہ بیماریاں جو دل کو عارض ہوتی ہیں، جو دل پر پیش آتی ہیں اور انسان کی روح کو مقدر اور ناکارہ بناتی ہیں، جن میں سب سے بڑی بیماری تو عقیدے کی ہوتی ہے۔ دل میں جب غلط عقیدہ بیٹھ جائے، کفر اور شرک کا عقیدہ بیٹھ جائے تو دل کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اور عقیدے کی بیماریوں کے بعد پھر اور کئی روحانی بیماریاں ہیں، جیسے نفاق کی بیماری ہے، جیسے الحاد کی بیماری ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، اور نہ معلوم کتنی ہی بیماریاں ہیں جو انسانی قلب کو لاحق ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کا مشن ہوتا ہے دل کو ان بیماریوں سے نجات دلانا، اور قرآن حکیم بھی دراصل قلبی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جسم کی بیماریوں کے لیے اس میں کچھ نہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جسم کو پیش آنے والی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ انبیاء جسمانی بیماریوں کے بھی معالج ہوتے ہیں، اور ان کا بڑا علاج جس کو آپ سمجھیں تو وہ مادی چیزوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جسم کا علاج بھی روحانیت کے طریقے سے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے معجزات عطا فرمائے، لیکن انبیاء کرام کی جماعت میں جسمانی بیماریوں کا اور خطرناک بیماریوں کا معالجہ کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے ممتاز رہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن بیماریوں کا علاج نہیں تھا، لا علاج تھیں، وہ صرف آپ کے ہاتھ پھیرنے سے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جیسے کہ کوئی نابینا پیدا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، دنیا میں آنے کے بعد یعنی بینائی چلی جائے تو علاج ہے، پر پیدا ہی نابینا ہو تو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہی نابینا ہوتا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو بینائی آ جاتی۔ برس کا علاج ہے، اس طرح کے کئی علاج۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سلسلے میں بہت معجزات عطا فرمائے کہ آپ نے جسمانی بیماریوں کا علاج بھی روحانی انداز سے کیا۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ کوئی دوا نہیں پلائی، کوئی دوا نہیں کھلائی، کوئی نسخہ لکھ کے نہیں دیا، اور صرف یا تو دعا کر دی یا ہاتھ پھیر دیا اور بیماری ختم ہو گئی۔ یہ ہو گیا معجزہ، یہ تو ہو گیا معجزہ۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مادی علاج بھی تجویز فرمایا کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں نسخہ ہے، فلاں بیماری کے لیے فلاں نسخہ ہے۔ لیکن نسخہ تجویز کرنے کے بجائے آپ نے حفظان صحت کے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ اتنے زبردست اصول ہیں کہ اگر ان اصولوں کی پابندی کر دی جائے تو آدمی ویسے ہی کئی بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے۔ وجہ اس کے کہ بیماری آئے اور علاج کریں، اس کو آتے ہی روک دیں، جس کو کہتے ہیں پرہیز۔ تو بہرحال پرہیز بھی آپ نے بتائے، حفظان صحت کے اصول بھی آپ نے بتائے، اور آئی ہوئی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا تو طب نبوی کے نام سے کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کیے ہوئے مختلف بیماریوں کے نسخہ جات ہیں۔ لیکن میں تو معجزات کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے
آپ کا اس علاج کا ذکر کروں گا جو بغیر کوئی دوا کھلائے پلائے آپ نے محض دعا یا پھونک مارنے سے یا ہاتھ پھیرنے سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے بیماری کو ٹھیک کیا۔ مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو شروع میں ہار جیت کا کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، یعنی جنگ ایک دن بھی ہوئی، دوسرے دن بھی ہوئی، لیکن ہار جیت۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں علم اور جھنڈا فوج کا اس شخص کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ پیار تو سارے ہی صحابہ کرتے ہیں، اور خود حضور سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن یہ ایک خاص بات ہے کہ آج میں ایسے آدمی کو، تو صحابہ کرام ہر ایک کے دل میں یہ بات مچلتی تھی کہ شاید میرا نام قرۂ انتخاب میں آئے، یعنی جو لیڈرشپ نہیں بھی چاہتے تھے، بھاگتے بھی تھے، آج ان کے دل میں بھی تمنا تھی کہ میرا نام آئے۔ لیکن حضور نے صبح ہوتے پوچھا علی کہاں ہے، اور علی اس دن لیڈرشپ کے لیے مناسب نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں اتنی دکھ رہی تھیں کہ ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ تو کسی نے کہا حضور وہ تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں، آج تو ان کی آنکھیں بالکل بند ہیں۔ آپ نے فرمایا انہی کو لے کر آؤ، انہی کو۔ تو حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو رستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، ہم نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور سہارا دے کر حضور کے پاس لے آئے۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو حضور علیہ السلام نے لعاب دہن تھوڑا سا لے کر ان کی آنکھوں پہ مل دیا، ملنا ہی تھا کہ آنکھیں کھل گئیں، اور ایسی آنکھیں کھلیں جیسے کہ کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو دیکھیے کوئی دوا نہیں، کوئی قطرے نہیں ڈالے، کچھ نہیں کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی شفا عالم ان کو دیا، اور اس دن جو جنگ ہوئی تو قلعہ فتح ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ آپ کو یہ واقعہ بھی اچھی طرح یاد ہے، صرف یاد دہانی کراتا ہوں کہ غار ثور میں ہجرت کی پہلی شب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو جب صاف کیا اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ہی سوراخ تھے، اپنی قیمتی چادر پھاڑ کے سب سوراخ بھی بند کیے کہ کوئی زہریلا جانور نہ نکل آئے، لیکن ایک دو سوراخ ایسے تھے کہ چادر ختم ہوگی اور وہ بند نہیں ہو سکے، تو انہوں نے اپنے ایڑیاں اس کے اندر ڈال دی اور حضرت کو بلا کے گود میں سلا دیے۔ انہی میں سے کسی سے کوئی زہریلا سانپ یا کوئی بچھو یا کوئی بھی چیز ہوگی، اس نے ان کے ایڑی کو ڈس دیا، اور زہر اتنا سخت تھا کہ انہوں نے حرکت تو نہیں کی کہ میری حرکت سے حضور کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے، لیکن زہر اتنا سخت تھا کہ رو پڑے اور آنسو کے قطرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گر پڑے، چہرے پہ آنسو گرنے تھے کہ حضور اٹھے، کہ ابو بکر روتے کیوں، کیا ہوا؟ حضور کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، کہا ادھر کرو پاؤں ادھر کیا، تو حضور نے لعاب دہن لے کر اس جگہ میں لگایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں جیسے کہ کبھی کسی چیز نے کاٹا ہی نہ ہو، کسی چیز نے کاٹا ہی نہ۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کا نام کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ کوئی دوا منگوائی، کوئی اس کا علاج بھی حضور نے کرائے جی۔ خود نبی کریم علیہ السلام کو ایک دفعہ نماز کے دوران بچھو نے کاٹ لیا، نماز کے دوران، تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الاقرب لا يدع المصلی ولا النبی، اللہ اس پہ پھٹکار کرے، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ نمازی کو چھوڑتا ہے۔
تو خیر پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اپنا علاج خود کیا، پانی ملایا، نمک ملا کر اس کے اندر انگلی وغیرہ ڈبوئی، تو یہ تو ہو گیا نا باقاعدہ علاج، لیکن وہ معجزانہ علاج۔ ایسے ہی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی خیبر میں چوٹ لگی، تلوار کی چوٹ، کتنی اچھی خاصی چوٹ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور وہ اسی طرح زخمی حالت میں آپ کے پاس تشریف لائے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے اس زخم پر دستے مبارک کی یوں پھیرا تو زخم جڑ گیا اور بالکل ختم ہو گیا، فوراً درد ختم ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشن پر بھیجا، مدینہ سے کافی دور، انہوں نے کامیابی کے ساتھ وہ پروگرام سر کیا اور اس شخص کو انہوں نے ختم کر دیا جس کے لیے آپ نے ان کو بھیجا تھا۔ ایک یہودی تھا ابو رافع، بہت زیادہ اس کے فسادات حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ جب اس کے گھر میں گھس کر انہوں نے کارروائی کی اور واپس آنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے عبداللہ بن عتیق، اور گرنے سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس وقت زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ جب ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو کتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ان کو بڑے مشکل سے سہارا دے کے آقا کی خدمت میں لایا گیا۔ حضور نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ صرف پھیرا، ٹانگ ایسے جڑ گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ ہو، ٹوٹی ہی نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے، عرض کی کہ آقا بینائی نہیں ہے، خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، آنے جانے بڑی دشواری ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بینائی واپس کر۔ آپ نے فرمایا اگر اسی حال پہ صبر کرو تو آخرت کے لحاظ سے یہ سب سے اچھا ہے، آخرت کے لحاظ سے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے جس بندے کی دو پیاری چیزیں لے لوں، دو پیاری چیزیں مراد دو آنکھیں، ان کی بینائی یعنی لے لوں، اس کو نابینا کر دوں، اور وہ اس پہ صبر کرے، تو میں جنت کے بغیر کوئی دوسرا بدلہ اس کو نہیں دوں گا، کوئی اور بدلہ دینے پہ راضی نہیں جنت کے بغیر۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آنکھیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، آدمی زندہ درگور ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ حضور بس آپ دعا ہی فرما دیں تو اچھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر دعا کرو کہ یا اللہ اپنے رحمت والے نبی کی طفیل میری حاجت پوری کر۔ اللہ یہاں پھونک بھی نہیں ماری، یہاں ہاتھ بھی نہیں پھیرا، ان کو ایک تجویز دی کہ جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری جو یہ حاجت ہے نا بینائی کی، اپنے رحمت والے نبی کی طفیل بس پوری کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اور وہ صاحب گئے اور انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، واپس آئے تو آنکھیں ٹھیک ٹھاک، بینائی۔ تو 2-3 حضرات ایسے تھے کہ جن کی گئی ہوئی بینائی اس عمل سے واپس آئی، کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے صبر کیا، نہیں دعا کرائی، آخر دم تک یہ وہ نابینا ہی رہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے بیماری کا چلا جانا، یہ کیا کہتے ہیں معجزہ، اس لیے کہ یہاں کوئی دوا نہ پلائی گئی نہ کوئی لگائی گئی، اور بسا اوقات ایسی بیماریوں کا علاج تک بھی نہیں ہوتا۔ آقا کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ پیش کیا گیا حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک بچہ پیش کیا گیا جو بات چیت نہیں کر سکتا تھا، گونگا تھا۔ ماں لے کر آئی، عرض کی کہ آقا یہ بچہ بول نہیں سکتا ہے، اس کی
کی زبان بالکل نہیں چلتی. نبی کریم سے فرمایا کہ مجھے وضو کے لیے پانی کا وضو کے لیے پانی منگوایا. آپ نے وضو کیا، کلی کی، اور فرمایا وہ پانی جس سے چہرہ انور دھویا تھا، ہاتھ دھوئے تھے، کلی کی تھی، وہ برتن میں کہا اس میں سے کچھ بچے کو پلا لو، کچھ اس کو چھڑکا دو. انہوں نے کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت پلانا تھا اور چھڑکاؤ کرنا تھا کہ بچہ باتیں کرنا، جس طرح وضو کا پانی جو حضور علیہ السلام کے جسم عطر سے مس کیا، لگا، وہی قطرہ تھا. اور دوران سفر ایک خاتون ایک دفعہ اپنا بچہ لے کر حاضر ہوئی، عرض کی کہ آقا اس کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے، کوئی نظر نہ آنے والی چیز اس بچے کو اس پہ آتی ہے، دورے ڈل پڑتے ہیں اس کو اور اس کو پریشان کرتی ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے اونٹ کے کجاوے کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کا نبی ہوں. اور پھر اس بچے پر جو چیز اثر انداز تھی، جو اسے پریشان کرتی تھی، اس کو کہا کہ تو اس بچے کا پیچھا چھوڑ دے، اس لیے کہ میں خدا کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس بچے سے نکل جا، اس کا پیچھا چھوڑ دے، اس کو پریشان مت کر. نہ کوئی دم ڈالا، نہ کچھ کیا، اس چیز کو خطاب کیا تو چیز غائب ہو گئی. بچہ ماں کے حوالے کیا، آپ چلے گئے. اگلے سفر میں دوبارہ کہیں آپ کا آنا ہوا تو اس خاتون کو پتہ چلا تو ہدیے میں 2 دمبے لے کر آ گئی. کیا کہ یہ 2 دمبے ہدیے میں قبول فرمائیے. اور جب سے آپ نے مصیبت اور بلا کو نکالا تھا اب تک بچے کے پاس دوبارہ پھر واپس نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ چلو اگر تحفہ اور گفٹ دے نہیں ہے تو ایک بہت ہے، ایک اس کو واپس کر دیا اور ایک آپ نے قبول فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوئے کہ حضور حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، یادداشت نہیں رہی، 4 آیتیں بھی دن میں مشکل سے یاد کرتا ہوں. حضور نے دعا فرمائی. حضرت علی واپس گئے اور دوبارہ فرمایا اب تو میں 40 آیتیں یاد کر لیتا ہوں. حافظہ اتنا تیز ہو گیا ہے اب تو میں 40 آیتیں یاد کر لیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں بیان کرنے والے تھے. ان کے زمانے میں بھی صحابہ ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ میاں ہم بھی صحابی ہیں، ہم بھی حضور کے پاس ہوتے ہیں، ہمیں تو اتنی حدیثیں نہیں، تو اتنی کہاں سے لاتا ہے. اچھا، اور آج تو دنیا کہتی ہے نا کہ ابو ہریرہ کے پاس اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئی. ابو بکر ہر وقت کے رفیق ہیں، دوسرے حضرات ہیں، یہ تو آج بھی ان پہ اعتراض ہو رہا ہے. لیکن اس وقت بھی حضرات کرتے تھے. اس وقت تو خیر انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم میں سے کچھ تو ہو مہاجر اور یہاں بزنس بھی کرتے ہو، کچھ وقت تمہارا اپنا بزنس کاروبار بھی لگتا ہے، اور یہاں کے باشندے جو انصار ہیں وہ کھیتی باڑی اور باغبانی کا کام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو اتنا وقت حضور کے پاس میسر نہیں ہے، لیکن میں تو پیٹ بھرنے کے بعد حضور کے ساتھ ہی رہتا ہوں. نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں. میرا ہر وقت حضور کے ساتھ ہے. تو اس لیے بھائی ہر بات جو حضور سے سنتا ہوں چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاد کا قصہ بھی تو میں سنا دوں. یاد کیسے رہتا ہے؟ کب بات یہ کہ ایک دفعہ نبی کریم سے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. یہ بخاری شریف کی حدیث، چادر پھیلاؤ. چادر تھی جو پھیلا. کہتے نبی کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھا
اور اس چادر پہ دم کر دیا، پھونک مار دی، فرمایا اس کو سینے سے لپیٹ لو۔ چادر کہتے سینے سے لپیٹ لی، لپیٹنا ہی تھا، اس کے بعد کوئی بات حضور کی مجھے بھولی نہیں، جو فرماتے تھے یاد رہتا تھا، جو فرماتے تھے یاد رہتا تھا۔ تو قوت حافظہ اس کو کہتے ہیں موجزہ۔ خیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی علاج کے اور طریقوں کے علاوہ ایک معجزانہ طریقہ بھی تھا۔ اب میں زیادہ گفتگو اس پہ اس نہیں کرتا کہ یہ تو سلسلہ وار بات تھی، اور اب میں تھوڑا سا موضوع بدلتا ہوں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کے سلسلے میں دو باتیں، ایک پورے مہینے کی بات اور ایک اس میں آنے والی ایک مخصوص رات کے بارے میں۔ پورے مہینے کے بارے میں تو یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ہر مہینے میں اور ہر ہفتے میں آپ کچھ نہ کچھ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی مہینے میں بھی اور ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات کا، کبھی وہ مس ہو تو دوسرے دن، اور پورے مہینے میں بھی یہ روزے بھی آ جاتے تھے جو ہفتہ واری آپ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یعنی چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے بھی آپ کا معمول تھا۔ اس معمول سے ہٹ کر کہ ہفتے میں 2 دن، مہینے میں وہ 3 دن، اس سے ہٹ کے بھی مہینے میں کئی روزے آپ اور بھی رکھتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ پورے مہینے کے کسی مہینے میں آپ نے روزے نہیں رکھے، پورا مہینہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور باقی مہینوں کی نسبت سے نفلی روزے سب سے زیادہ آپ شعبان میں رکھتے تھے، اس مہینے میں، یعنی آخر کے 2-3 روزے چھوڑ کر تقریباً پورا شعبان آپ روزے رکھتے تھے۔ اللہ، اس سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں اتنا اہتمام اور اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہیں جو باقی مہینوں میں آپ نہیں رکھتے، اس کی وجہ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور تین دفعہ پیش ہوتا ہے، 3 دفعہ۔ ایک ہوتی ہے صبح و شام کی رپورٹ کہ رات کو جو عمل کیے تو رات کے فرشتے صبح جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو رپورٹ لے جاتے ہیں کہ اس بندے نے رات کو یہ کام کیا، اچھا یا برا۔ اور دن کو آنے والے جب شام کو جاتے ہیں تو وہ دن کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ تو روزانہ کی رپورٹ 2 دفعہ پیش ہوتی ہے، صبح بھی شام۔ تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں پابندی سے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان 2 دنوں میں ہفتہ واری ویکلی رپورٹ جاتی ہے اعمال کی کہ اس ویک میں اس بندے نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کیے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل نامہ جائے تو میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ روزے دار کا تو سارا صبح سے شام نیکی پہ لکھا جاتا ہے۔ اگر برا کا کام نہ کرے تو اس کی خاموشی، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کے سارے معمولات عبادت میں شمار ہوتے ہیں، تا وقت کہ اس کے غلط کوئی کام نہ کرے۔ اچھا، تو فرمایا کہ صبح شام اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ کارروائی بھی، رسمی کارروائی بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مغفرت کے قابل ہے، اس کو بخش دیا جائے جی یا نہیں۔ تو فرمایا کہ ہر بندے کی، نیک بندے کی جب رپورٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، لیکن جن 2 آدمیوں میں ناراضگی ہوتی ہے، بول چال بند ہوتی ہے، تو ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے،
کہ جب تک یہ صلح نہیں کر لیں اس پہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں، جب تک یہ صلح نہیں کر لیں ہم اس پہ کوئی کارروائی نہیں کریں۔ اچھا، تو فرمایا کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے کیوں رکھتا ہوں؟ اس نے فرمایا کہ سالانہ رپورٹ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال کی جاتی ہے نا، سال بھر کی، تو وہ شعبان کے مہینے میں جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی رپورٹ جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ وجہ آپ نے فرمائی اپنے روزوں کے سلسلے میں۔ صبح شام کا تو ویسے ہی معمول ہے، ظاہر بات ہے، لیکن ہفتہ وار بھی روزے اس لیے، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے بھی فرمایا اسی لیے۔ دوبارہ شعبان المبارک کا مہینہ ایک تو اس لحاظ سے کہ حضور اس میں زیادہ اہتمام کرتے تھے روزہ رکھنے کی بھی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ دراصل یہ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمہید ہے، اس کا ابتدائیہ ہے، اس کے شروعات ہیں جی، اور دراصل یہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے، تیاری کا، کہ ابھی سے آپ مشق شروع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گراں قدر مہینہ آئے اور آپ پہلے سے تیاری نہ ہو اس کے لیے جی، اور اس کا کچھ وقت آپ تیاری میں گزار لیں، ایسا نہ ہو، بلکہ شعبان میں آپ مکمل طریقے سے اس مہینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو ہی وہ مہینہ آئے تو اس میں برسنے والی رحمت کی جو برسات ہے اس کا کوئی قطرہ ایسا نہ ہو جو تم پہ نہ پڑے۔ اللہ، تو یہ تمہید ہے جی، وہ کے ابتدائیہ ہے، یہ مشق ہے کہ جتنے عمل آپ نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں، کیونکہ وہ سارے مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے اور جس میں اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے کام اس مہینے میں سٹارٹ ہو جانے چاہیے۔ تو جن میں ایک سب سے بڑا عمل تو رمضان کا روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لہٰذا روزے کی مشق اسی مہینے سے یعنی شروع کر دینی چاہیے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ نہیں تو ہفتے میں وہ 2 روزے رکھ لیں جی، اور 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں اگر زیادہ نہیں ہو سکتے، یا جتنے بھی رکھیں لیکن کچھ نہ کچھ مشق اس مہینے میں روزوں کی ہو جائے۔ دوسری چیز رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے تراویح کی نماز، جو فرض واجب تو نہیں پر سنت موقدہ تو ہے، اور مسلمان ماشاءاللہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس نماز کی مشق بھی اس مہینے سے شروع کر دینی چاہیے تہجد کی نماز کی صورت میں، کہ آگے پیچھے اگر کوئی تہجد نہیں بھی پڑھتا تھا یا کم پڑھتے تھے یا جو بھی تھا، تو اس مہینے میں کم از کم اب پابندی سے وہ نماز یا اس کے علاوہ باقی جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں نا وہ پابندی سے شروع کر دیں، تاکہ جو ہی رمضان المبارک آئے تو تراویح کی نماز میں کوئی دقت اور پریشانی ہو، پہلے سے تیار ہوں، یہ کام پہلے سے کرتے چلے آئیں۔ تو اسی طریقے سے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، جو پہلے نہیں بھی کرتے تو رمضان میں کرتے ہیں، یا پہلے کم کرتے تھے تو وہاں زیادہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک معمول ہے رمضان کا۔ تو اس کی ابتدا بھی شعبان سے ہو جانی چاہیے، کہ اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو شروع کر لے، اور کوئی کم کرتا تھا تو تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لے، تاکہ جو ہی رمضان المبارک آئے تو پہلے سے ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ ایسے ہی صدقہ فطر یا زکوٰۃ ہے، جو لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں تو صدقہ فطر تو دینا ہوتا ہے، تو صدقات کی مشق بھی اس مہینے سے شروع کر دینی چاہیے، تاکہ رفتہ رفتہ اس تک پہنچنے میں بخل کی جڑ کٹ جائے اور ہم صدقہ یا زکوٰۃ دینے کے لیے بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں نا، ایسی ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات، تحلیلات ہیں، درود شریف ہیں، جو بھی معمولات ہیں رمضان کے لیے، وہ آج سے سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہ تمہید کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سارا مہینہ ماشاءاللہ اس کا پہلی تہائی تو ختم ہی ہو چکی ہے، اب باقی جو 17-18 دن رہتے ہیں اس میں اس کا اہتمام کیجیے گا۔ دوسری چیز، یہاں ایک شب ہے
15ویں شعبان کی لیلۃ البرات، شب براءت، برات نہیں، برات تو شادی میں ہوتی ہے، براءت کا معنی بیزار ہو جانا یا کسی چیز سے بری الذمہ ہو جانا، یعنی ایسی مقدس رات کہ اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، برات ہو جائے گی یعنی گناہوں سے۔ تو یہ جیسے پورا مہینہ رمضان کے مہینے کی تمہید ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی بھاری بھرکم رات ہے لیلۃ القدر، باعظمت رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں پر بھاری ہے جی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے آخری 10 دنوں میں چھپا رکھا جی۔ اس رات کی تمہید اس مہینے میں ہے، اس کی تمہید اس مہینے میں ہے، اور یہ چھپائی نہیں، یہ بتائی ہوئی ہے۔ یہ اس سے دوسرے درجے کی رات ہے، اس سے دوسرے درجے کی رات ہے، اس لیے یہ بتا دی ہے کہ یہ صرف لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے نصف والی رات ہے، 15ویں رات ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے معمولات کے لیے آپ اس میں کچھ کریں اور خود کو تیار کریں، اس مہینے کے لیے اس مہینے میں تیاری کریں، اس رات کے لیے اس رات میں تیاری کریں۔ تو بہرحال یہ رات آنے ہی والی انشاءاللہ، سنڈے کے بعد رات، منڈے کی جو رات ہوگی وہ نصف شعبان کی رات ہے۔ لیکن نصف شعبان کی رات ایسی نہیں جیسے لیلۃ القدر کی ہے، یعنی اس کا ثبوت تو خود قرآن حکیم میں ہے، سورۃ الدخان میں بھی، سورۃ القدر میں بھی، اور اس کے علاوہ مضبوط قسم کی روایات اور احادیث اس کی فضیلت میں ہیں، جبکہ لیلۃ النصف من شعبان کے سلسلے میں قرآن مجید کی تو کوئی آیت نہیں ہے، البتہ روایات حدیث ہیں، اور حدیث کی جو روایات ہیں اکثر ان میں سند کے لحاظ سے کچھ کمزور ہیں، لیکن ایک حدیث دوسرے لیول کی حدیث ہے، حسن درجے کی، کچھ کمزور ہیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ جب چند کمزور حدیثیں کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو ان میں قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے احادیث سے اس مہینے کی یعنی اس رات کی فضیلت بہرحال ثابت، ٹھیک ہے، ایک حسن درجے کی اور کچھ کمزور درجے کی مل کر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن شعبان کے نصف کی یعنی لیلۃ البرات یا شب برات کے بارے میں ہم لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ افراط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بھی آگے لے جانا، اور تفریط کا معنی ہوتا ہے جتنی ہے اس سے بھی گھٹا دینا۔ تو کچھ لوگ تفریط کا شکار ہیں کہ نہیں صاحب اس رات کے بارے میں اس کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اس کا تو جناب کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ میں نے کہا کہ کئی صحابہ سے روایات ہیں، اور صحابہ اور تابعین اس کا اہتمام بھی کرتے تھے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ثابت نہیں؟ اور یہ کہ چند اگر کمزور روایات ہیں تو مل کے طاقت ہو گئی، اور پھر ساری کمزور بھی نہیں ہے، دوسرے درجے کی بھی تو حدیث ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بات خود بے اصل ہے، اصل ہے۔ تو تفریط نہیں ہونی چاہیے، جو چیز جتنی ہے اتنی اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ افراط یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے ایک تہوار بنا رکھا ہے، تہوار بنا رکھا ہے، اور باقاعدہ یہ رات ایک خاص انداز میں منائی جاتی ہے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، کثرت سے عمارتوں پہ چراغ جلائے جاتے ہیں، تو چراغ نہیں ہیں، بتیاں ہیں، چراغاں، اور پھر یہ کہ مجمع لگائے جاتے ہیں، مساجد میں زیادہ تر مجمع ہوتا ہے، اس میں تقاریر ہوتی ہیں، اس میں نعت خوانیاں ہوتی ہیں،
اس میں تلاوت ہوتی ہے، اور پھر خوب ماشاءاللہ پورا علاقہ بے تاب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ ہونے دو، ہمیں اس سے، ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی نیند اڑتی ہے تو اڑنے دو، ہمیں اس سے پرواہ نہیں، ہم تو نیکی کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ پڑوس میں کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے، کسی کی تلاوت خراب ہو رہی ہے، کوئی تھکا ماندہ آ کے سو رہا ہے کام سے، اس کی نیند اچاٹ ہو رہی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ نیکی نہیں ہے کہ جس میں دوسروں کو ستایا جائے، دوسروں کو ایذا پہنچائی جائے، دوسرے کے کام میں خلل پیدا کیا جائے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سنانا ہے تو مجلس تک اپنی آواز کو محدود رکھیں، چار دیواری سے باہر آواز نہ جائے، تاکہ گھر میں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل نہ ہو، آرام کرنے والوں کے آرام میں خلل نہ ہو، بیماروں کی اور بچوں کی ان کو تکالیف نہ ہو اگر کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ مجمع لگانے کی ضرورت تھی کیا؟ یہ تو مجمع کی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے نا، یہ اس عبادت کی حیثیت فرض کی نہیں ہے، واجب کی نہیں ہے، سنت مؤکدہ کی نہیں ہے، یہ عبادت نفلی ہے۔ اور نفلی عبادت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عبادت الگ تھلگ ہو کر کرے۔ مجمع میں جو عبادت کی جاتی ہے نا، جیسے آج جمعے کے مجمع ہے، یہ فرض کے لیے، فرض عبادت چونکہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی نشانی ہے، اس لیے حکم یہ کہ ان کو سارے مل کے انجام دو، اکٹھے ہو کر انجام دو۔ دیکھو فرض نمازیں با جماعت پڑھو، مسجد میں آ کر پڑھو۔ جمعے کی نماز اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ جماعت سے، اور جماعت کے بغیر یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر عید کی نماز اس سے بھی زیادہ کہ کھلے میدان میں جا کر پڑھو، کیونکہ یہاں کچھ بتانا بھی ہے اسلام کی شان و شوکت۔ تو فرائض میں اجتماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سنت اور نفل میں اجتماع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نفلی نماز با جماعت پڑھنے لگے تو وہ یہ تحریمی ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں نفلی۔ نفلی نمازوں میں جماعت صرف تراویح کی نماز ہے، یا چاند گرہن کی نماز، یا سورج گرہن کی نماز، ٹھیک ہے، اور یا بارش طلب کرنے کی جو نمازیں نا، یہ نفلی نمازیں، پر اس میں جماعت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نفلی نماز میں جماعت نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنی توفیق کے مطابق وہ نماز الگ تھلگ پڑھے۔ ایک دوسری بات یہ کہ نفلی عبادات میں یہ سب سے پسندیدہ بات ہے کہ اپنے گھر میں نفلی عبادت، یہاں تک کہ یہ سنت ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، دراصل یہ بھی گھر میں پڑھنے کی چیز ہے۔ صرف فرض نماز آپ آئیں اور جماعت سے پڑھیں مسجد میں، سنت بھی جا کے گھر میں پڑھیں۔ لیکن چلو بس اوقات مجبوری ہوتی ہے، گھر آدمی نہیں جا سکتا، یا گھر اس کے دور ہے یا جاب پر ہے، تو وہ چلو مسجد میں پڑھ لے۔ لیکن باقی جو نفلی نمازیں نا، شب برات کی نماز ہے، لیلۃ القدر کی نماز ہے، تہجد کی نمازیں ہیں، باقی یہ تو گھر ہی میں پڑھنی چاہیے، ان کا تو مقام ہی گھر ہے۔ اور ان کا تو طریقہ ہی کیا ہے کہ انفرادی طور پہ ہر آدمی الگ الگ رہ کے یہ عبادت کرے، اس لیے کہ نفلی عبادت میں اللہ چاہتے ہیں کہ میں اور میرا بندہ ہو، بس مجمع نہ ہو، میں ہوں اور میرا بندہ ہو، تنہا ہو۔ تو ہم اب تنہائی کو چھوڑ کے ہم نے اس میں بھی مجمع لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ افراط ہے جو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اور اتنی خرابیاں ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے، آتش بازیاں ہوتی ہیں جی، اور پھر مختلف قسم کے کھانے پکتے ہیں، حلوے کی رات، ارے بھائی پٹاخوں کی رات،
یہ کتنی توہین ہے اس مقدس رات کی کہ کھانے پینے کے نام پہ ان کی نام تجویز کیا جائے اور بے حرمتی کی جائے. تو ان کاموں سے بے حرمتی ہوتی ہے. یا نہ کھانے کی بات ہے، نہ پینے کی بات ہے، نہ مجمع کی بات ہے. آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور باقی جتنی توفیق ہے آپ اپنے گھر میں جا کر وہ نماز کسی کونے کفرے میں پڑھیں. ایک اللہ ہو، ایک آپ ہوں اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہو. اس طریقے سے تمام ہمارے اکابر یہ عبادت کرتے رہے ہیں. اور یہ جو طریقے ہیں یہ تو کئی صدیوں بعد ایجاد ہوئے ہیں، اور ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے شب برات نہ منائے گی تو شب برات کا انکار ہو گیا یا کوئی مناتا ہی نہیں. تو یہ تو منانے والی بات ہے ہی نہیں. تو بہرحال لیلۃ البرات کے بارے میں افراط اور تفرید کے جو ہم شکار ہیں کہ یا تو یہ سمجھا جائے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط، اور یا یہ کہ جو طریقہ کار ہمارے ملک میں ہوتا ہے سو یہ بھی غلط. بس یہ ایک اچھی رات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ کو، ہمیں سب کو. تو اس رات جو آپ چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، اور کوئی خاص قسم کی عبادت بھی نہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے فراہم کریں. اور یہ کہ اس سلسلے میں 15 شعبان کا مخصوص روزہ، اس پر بھی کوئی مستند دلیل نہیں. ایک روایت ہے لیکن وہ بے حد کمزور درجے کی ہے، جس پر یعنی اس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی کہ 15 رمضان کا روزہ نہیں 15 شعبان کا، بلکہ روزہ رکھنا ہی ہے تو 13، 14، 15 3 دن کا رکھیں اور تینوں دن کے سنت ہیں. یا 15 ہی کا رکھنا ہے تو اس لحاظ سے رکھیں کہ یہ 15 شعبان کا ہے، اور یہ 13، 14، 15 کے روزے چونکہ مسنون ہے، چلو میں نے 2 نہیں رکھ سکا تو یہ تیسرا ہی رکھ لیتا ہوں. لیکن یہ سمجھ کے رکھنا کہ شب برات کے بعد کا روزہ سنت ہے، یہ بات غلط ہے. شب برات کے بعد والے دن کا روزہ نہیں. آپ 15 شعبان کو 13، 14، 15 کے حساب سے رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ 2 یا 3 یعنی اس کے ساتھ ملا کر اور بھی رکھ لیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات تھی کہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمہید ہے. وہ کام جو رمضان میں کرنے اس کی ابتدا اور شروعات اس مہینے سے ہو جانی چاہیے. اور لیلۃ البرات یا شب برات یہ لیلۃ القدر کی تمہید ہے اور اس کی تیاری اس رات سے کر دینی چاہیے. اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا. حق تعالی شانہ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات. یہ نزول کیسا ہے؟ یہ متشابہات میں سے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا نزول کیسا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے بہت قریبی رابطہ ہوتا ہے. اور فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، عرب کا ایک قبیلہ تھا بنی کلب. وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے لحاظ سے بڑا مشہور تھا، سب سے زیادہ ان کے ریوڑ ہوتے تھے. فرمایا ان کے ریوڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے تو سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن بہرحال دوسری حدیث اس کی مؤید ہے. دوسری یہ کہ خرج ابن ماجہ من حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقی الا لمشرک او مشاہد. کہ نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لیلۃ نصف شعبان میں، نصف شعبان کی رات میں بندوں پر توجہ فرماتے ہیں، جھانکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں. اور پھر تمام لوگوں کو
جو مغفرت کے طالب ہیں بخش دیتے ہیں، لیکن جس کا عقیدہ مشرکانہ ہو، یا جو ایک دوسرے سے مخالفانہ جذبات رکھتے ہوں، کسی دنیاوی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہوں۔ دینی ناراضگی الگ بات ہے جی، کسی گناہ گار سے گناہ کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی وجہ سے کوئی کسی سے ناراض ہے تو فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جائے۔ تو ان احادیث میں جن لوگوں کے عدم مغفرت کا ذکر ہے، اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرے بندہ تو اعمال سے یا اچھے اوقات سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ باقاعدہ اس کے لیے توبہ نہیں کی جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے، دوسرے درجے کی حدیث ہے، یہ کمزور نہیں۔ تیسری ہے من حدیث عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ مرفوع اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأوتيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أوتيه إلا زانية بفرجها أو مشركا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ النصف شعبان میں جب ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی کوئی فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ خود یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کو بخش دوں، یا اور کوئی اپنی حاجت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی حاجت براری کر لوں۔ تو فرمایا تو آدمی کوئی ایسی جائز بات اللہ سے نہیں طلب کرتا، مگر جو بھی جائز سوال ہوتا ہے تو اللہ اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کی درخواست منظور فرماتے ہیں۔ ہاں مگر کوئی خاتون ہے بدکارہ تو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے، تو جب تک اس سے توبہ نہ کرے، یا کوئی مشرک ہے تو جب تک اپنا عقیدہ مشرکانہ سے توبہ نہ کرے تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب ہے کہ گناہ کبیرہ کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، جی کو معافی ہوگی، اور صغیرہ گناہ اس رات کی برکت اور اس کے اعمال کی برکت سے ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں ہم رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں، اور انشاءاللہ اس مبارک رات کے اندر تنہائی میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے حسب توفیق عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔